السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، فقہ الصلاح کے عنوان پر منعقد کیے گئے اس درس میں ہم آپ تمام حضرات کا خیر مقدم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں پر اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، گزشتہ درس میں سجدہ سہو کے متعلق ہم سب کی گفتگو چل رہی تھی اور یہ بات آئی تھی کہ اگر کوئی آدمی امام کے پیچھے نماز ادا کر رہا ہو، چاہے امام سے غلطی ہو جائے نماز میں یا مقتدی سے غلطی ہو جائے نماز میں، تو وہ سجدہ سہو کس طرح کرے گا اور اس کی کیفیت کیا ہوگی، اس کی وضاحت آپ کے سامنے کی جا رہی تھی۔ آج کی اس درس میں ہم کچھ خلاصے کے طور پر چند باتیں آپ کے سامنے رکھ دیں گے تاکہ اس سے یہ سارا معاملہ انشاءاللہ آپ کو بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ گزشتہ درس میں یہ بات آئی تھی کہ مقتدی سے اگر سجدہ سہو، مقتدی کو اگر نماز میں مقتدی سے کوئی غلطی پیش آ جائے اور امام کے پیچھے وہ نماز ادا کر رہا ہے تو ایسی صورت میں وہ کیا کرے گا۔ تو ہم نے کہا تھا کہ مقتدی کی دو حالتیں بنتی ہے۔ پہلی حالت یہ ہے کہ سہو مقتدی کی جانب سے ہوا ہو، اور اگر مقتدی کی جانب سے سہو ہوا ہو تو اس کی پہلی حالت یہ ہے کہ مقتدی امام کے ساتھ سلام پھیرنے والا ہو، یعنی شروع سے امام کے ساتھ اس نماز میں موجود ہے اور اس سے کچھ سہو ہو گیا، تو ایسی صورت میں جب امام صاحب سلام پھیر لیں گے تو وہ بھی سلام پھیر لے گا، اس کے اوپر سجدہ سہو نہیں ہے۔ امام اس کی جانب سے اس سہو کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ مثلا ایک آدمی امام کے پیچھے نماز ادا کر رہا ہے اور رکوع میں سبحان ربی العظیم کہنا وہ بھول گیا یا سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہنا وہ بھول گیا، تو ایسی صورت میں اب ظاہر ہے امام نے غلطی کی ہے، یہاں پہ مقتدی نے غلطی کی ہے، تو مقتدی کو سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو غلطی مقتدی سے ہوئی ہے نا، امام صاحب کی جانب سے یا امام صاحب کے ساتھ نماز پڑھنے کی وجہ سے، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی وجہ سے اس کی یہ غلطی امام صاحب کی جانب سے کافی ہو جائے گی، اس کو الگ سے سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چلیے، یہ کب؟ جب مقتدی امام کے ساتھ سلام پھیر رہا ہو، امام کے ساتھ سلام پھیر رہا ہو تب۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مقتدی مسبوق ہو، بعد میں آیا، 2 رکعت ہو چکی تھی تب آیا، 1 رکعت ہو چکی تھی تب آیا، اب یہاں اس سے غلطی ہوئی اس نماز میں جو اس نے امام صاحب کے ساتھ پڑھا ہے، تو سجدہ سہو نہیں کرے گا۔ اور اگر غلطی اس نماز میں ہوئی ہے جو امام سے الگ ہٹ کر کے وہ پڑھ رہا ہے تو وہاں پہ وہ سجدہ سہو کرے گا۔ کب؟ جب اس کی آخری رکعت مکمل ہوگی تو یا تو وہ سلام پھیرنے سے پہلے یا سلام پھیرنے کے بعد سجدہ سہو کرے گا۔ ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے ایک مقتدی امام کے پیچھے آیا، یعنی نماز پڑھ رہا ہے
बाद में नमाज में शामिल हुआ, 4 रकत वाली नमाज थी, इमाम साहब से गलती हुई पहली 2 रकत में। कब गलती हुई? शुरू की 2 रकत में, जिसमें ये मुक्तदी मौजूद नहीं था। ऐसी सूरत में अगर इमाम सजदा सहू सलाम से पहले कर रहे हैं तो एनी हाउ मुक्तदी भी सजदा सहू करेगा। वो ये नहीं कहेगा कि भाई हम जो नमाज जहां से स्टार्ट किया है इमाम साहब के साथ, हम जो नमाज पढ़ना शुरू किए हैं उसमें तो इमाम से कोई गलती नहीं हुई है, तो चाहे गलती आपके नमाज में शामिल होने से पहले हुई हो या आप नमाज में शामिल हो चुके हैं उसके बाद हुई हो, दोनों सूरतों में अगर सलाम फेरने से पहले इमाम साहब सजदा सहू कर रहे हैं तो आपको उसमें शामिल होना है। ठीक है, चलिए हो गई बात, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, उसके बाद जब जाहिर है जब नमाज जिसमें आप शामिल नहीं थे उसमें सजदा सहू करना है, तो जिसमें आप शामिल हैं अगर उसमें इमाम से कोई गलती हो गई और इमाम सलाम फेरने से पहले सजदा सहू कर रहे हैं तो आपको करना ही करना है। ये दोनों सूरत निकल गए। तीसरी सूरत ये हुई कि मुक्तदी बाद में आया, इमाम के साथ मिला नमाज में और इमाम ने सजदा सहू सलाम फेरने के बाद किया है, तब क्या करेगा? तो अहले इल्म कहते हैं कि बेहतर यह है कि सलाम फेरने के बाद ये जो इसकी छूटी हुई रकातें हैं ये खड़े होकर के अपनी रकत मुकम्मल करे और उसके बाद अगर चाहे तो सजदा सहू कर ले और ना चाहे तो ना करे। आखिरी रकत में कोई हरज नहीं है, उसकी नमाज अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो जाएगी। यही वो खुलासा है जो इससे कबल हमने आपके सामने बयान किया था, लेकिन उसमें अहले इल्म के अक़वाल और दलाइल का तज़किरा भी किया था। तो हो सकता है बहुत सारे लोगों को कुछ कंफ्यूजन रहा हो, बातें कुछ समझ में ना आई हो, तो खुलासा के तौर पर यह बात हमने आपके सामने बयान कर दी। इसी तरीके से दूसरी हालत जिसमें इमाम से सहू हुआ हो, मुक्तदी से सहू नहीं हुआ हो। अब ऐसी सूरत में अगर इमाम साहब सजदा सहू से पहले सलाम फेरने से पहले सजदा सहू कर रहे हैं तो मुक्तदी को एनी हाउ उनके साथ सजदा सहू करना है। ठीक है, उनके साथ ही सजदा सहू करना है। लेकिन अगर सलाम के बाद कर रहे हैं सजदा सहू तो ऐसी सूरत में उसको इख्तियार है मुक्तदी को कि चाहे तो बाद में आखिर में वो सजदा सहू कर ले या नहीं तो न भी करे, कोई हरज की बात नहीं है। उम्मीद के ये मसाइल आप जान गए होंगे। इमाम और मुक्तदी के जो मसाइल हैं वो इतने ही हैं सजदा सहू के ताल्लुक से। अब इसको आप अइम्मा के अक़वाल के एतबार से देखना चाहते हैं तो इससे पहले का दर्स आप सुन लीजिए, वहां दलाइल और अइम्मा के अक़वाल और अइम्मा के मज़ाहिब का तज़किरा किया गया है। खुलासा जो है दर्स का वो इतना ही है। उसके बाद आगे आइए, मुसन्निफ रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं वमन क़ाम लिरकअतिन ज़ाइदतिन जलसा मता दकरा, अगर कोई आदमी नमाज में एक्स्ट्रा रकत में खड़ा हो गया गलती से तो वो बैठ जाएगा उसी वक्त जब उसको याद आए, चाहे इमाम हो चाहे मुनफरिद हो, कोई भी हो। नमाज पढ़ने वाला अगर मसलन फजर की नमाज पढ़ रहा है, 2 रकत मुकम्मल करने के बाद तीसरी रकत के लिए खड़ा हो गया, मगरिब पढ़ रहा है तो चौथी रकत के लिए खड़ा हो गया, जोहर और असर और इशा पढ़ रहा है तो 5वीं रकत के लिए खड़ा हो गया, तो अहले इल्म कहते हैं कि यहाँ मसला 2 हालतों से खाली नहीं होगा। पहली हालत यह है कि वो उसको याद आ जाए या उसको कोई बता दे कि आप एक्स्ट्रा नमाज में या नमाज ये जो 1 रकत हो रही है हमारी ये एक्स्ट्रा हो रही है, तो ऐसी सूरत में इमाम हो कि मुक्तदी हो, बगैर अल्लाह अकबर कहे हुए जिस रकात में है उसी रकत में उनको बैठ जाना है, जिस हालत में है उसी हालत में उनको पलटाना है, बैठ जाना है। अच्छा, सलाम फेरने के बाद अगर पता चले मसलन जोहर पढ़ा रहे हैं इमाम साहब, चौथी रकत मुकम्मल करके 5वीं के लिए खड़े हो गए, किसी ने पीछे से बताया नहीं और इमाम साहब को भी याद नहीं आया, सलाम जब फेर लेते हैं इमाम साहब तब एक आदमी कहता है कि हमें ऐसा लग रहा है कि आपने 5 रकत पढ़ा दी है। इमाम साहब ने पूछा हाँ जी ये जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं? तो कहा कि हाँ हमें भी ऐसा लगा, हमें भी ऐसा लगा। अब बात वाजे हो गई कि नहीं 5 रकत हो गई है जोहर की, तो क्या करना है? उसी वक्त इमाम साहब अपना पाँव
فولڈ کریں, قبلے کی جانب ہوں, تشہد میں جیسے بیٹھتے ہیں ویسے بیٹھ جائیں, 2 سجدے کریں اور 2 سجدہ کرنے کے بعد سلام پھیر دیں. ان کی نماز الحمدللہ مکمل ہو گئی. سمجھ گئے بات کو؟ اب رہی بات, ایک اور وضاحت اس میں یہ جاننی ہے ہم سب کو, وہ یہ کہ اگر امام صاحب 5ویں رکعت میں کھڑے ہیں, یا مغرب ہے تو 4تھی میں, یا اگر فجر ہے تو 3ری میں, اب درمیان میں ان کو یاد آ گیا, سورہ فاتحہ پڑھ رہے تھے, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, یاد آ گیا کہ یہ ہماری رکعت جو ہے وہ ایکسٹرا ہو رہی ہے, سیدھے جا کر کے وہ تشہد میں بیٹھ جائیں گے, اللہ اکبر کہنے کی ضرورت نہیں ہے, سیدھے. اچھا, اب تشہد میں بیٹھنے کے بعد کیا وہ تشہد پڑھیں گے دوبارہ یا نہیں پڑھیں گے؟ تو اگر وہ تشہد پڑھ چکے ہیں, پہلے التحیات وغیرہ پڑھ لیے تھے, اس کے بعد کھڑے ہو گئے تھے 5ویں رکعت کے لیے, تو اب ان کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, سیدھے بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ کر دیا. اب اس کے بعد سجدہ سہو کریں گے, اللہ اکبر اللہ اکبر, 2 سجدہ سہو کیا, اس کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, نماز مکمل ہو گئی. لیکن اگر تشہد نہیں پڑھے ہیں وہ, تو ایسی صورت میں بیٹھنے کے بعد ان کو تشہد کرنی ہے, التحیات اور اس کے بعد درود ابراہیمی, درود کے بعد کی دعا, 4 چیزوں سے پناہ مانگنے والی دعا, یہ ساری دعائیں پڑھنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اور اس کے بعد سجدہ سہو کریں گے, الحمدللہ ان کی نماز مکمل ہو جائے گی. اس سلسلے میں دلائل آپ کے سامنے موجود ہیں. لیکن یہاں ایک بات دھیان رہے کہ چاہے امام ہو یا منفرد ہو, اللہ اکبر اس کو کہہ کر کے پلٹنا نہیں ہے, یہ بات یاد رکھیے گا. سیدھے پلٹیں گے, اللہ اکبر کہنے کی ضرورت نہیں ہے, یعنی پڑھ رہے ہیں, یاد آ گیا کہ یہ ہماری 5ویں رکعت ہے, بس سیدھے تشہد میں بیٹھ جائیں گے جا کر, اللہ اکبر کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اب بیٹھنے کے بعد وہ غور کریں گے کہ جب ہم یہ ایکسٹرا رکعت کے لیے کھڑے ہو رہے تھے تو اس سے پہلے ہم نے تشہد پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے. اگر انہوں نے یہ دیکھا کہ نہیں ہم تشہد پڑھ چکے تھے, تو اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, سیدھے سلام پھیریں. اور اگر تشہد انہوں نے نہیں پڑھی تھی تو ایسی صورت میں تشہد مکمل کریں, جو دعا ہے آخری تشہد کی وہ مکمل کریں, اس کے بعد سلام پھیریں, اور سلام پھیرنے کے بعد سجدہ سہو کریں. کیوں سجدہ سہو سلام کے بعد کریں گے؟ کیونکہ یہاں نماز میں زیادتی ہوئی ہے. سمجھ گئے؟ نماز میں زیادتی ہوئی ہے, اسی لیے. امید کہ یہ مسئلہ آپ سمجھ گئے ہوں گے الحمدللہ. اس کے بعد آئیے, مصنف رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں وَإِن نَحَدَ عَن تَرْكِ التَّشَهُدِ أَوَّلًا نَاسِيًا عن ترک التشہد الاول ناسیا لزمہ الرجوع لیتشہد. اس بات کو غور سے دیکھیے. کہتے ہیں کہ اگر کوئی مصلی, نماز پڑھنے والا, تشہد اول چھوڑ کر کے بھولے سے کھڑا ہو گیا, تو ایسی صورت میں اس پر لازم ہے کہ وہ تشہد اول کرنے کے لیے پلٹے. تشہد اول کرنے کے لیے پلٹے. یہ کب پلٹے گا دیکھیے. ایک آدمی ہے 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں 4 رکعت والی یا 3 رکعت والی نماز ہے ان کی. 2 رکعت کے بعد ان کو تشہد کرنا چاہیے, تشہد بھول گئے, کھڑے ہونا چاہ رہے تھے, پیچھے سے کسی نے دیکھا کہا سبحان اللہ, تو ابھی وہ صرف اٹھے ہی تھے, یعنی اپنی بیٹھک اپنے قدموں سے انہوں نے اٹھایا ہی تھا تاکہ وہ کھڑے ہوں, تو اب ان کے اوپر لازم ہے کہ بیٹھ جائیں, وہ نہیں اٹھے. ٹھیک ہے. یہاں تک کہ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اگر بیٹھنے سے قریب ہے, یعنی اتنا اٹھے ہیں کہ بیٹھنے سے قریب ہے, اس کو کہا جائے گا کہ آدمی بیٹھنے سے قریب ہے, تو لازمی طور پہ بیٹھ جائے, تشہد کر لے. لیکن اگر مکمل کھڑے ہو گئے, مکمل تشہد اول بھول گئے, مکمل کھڑے ہو گئے, تو اب اس کے بعد پلٹنا نہیں ہے, پلٹ کر کے نہیں آنا ہے, تشہد کو چھوڑ دینا ہے. پھر کیا کرنا ہے؟ سجدہ سہو سلام پھیرنے سے پہلے کرنی ہے. آپ اس سلسلے میں دلیل آپ کے پاس گزر چکی ہے, ہم آپ کو بتا چکے ہیں, اور کوئی حرج کی بات نہیں ہے. امام
بھی کیا کریں گے؟ امام تو کھڑے ہو گئے پہلے ہی، اب تمام کے تمام مقتدیوں کو کھڑے ہو جانا ہے امام صاحب کے ساتھ، اور واپس پلٹنا نہیں ہے۔ اب یہاں ایک سوال ہے آپ سے، وہ سوال یہ ہے کہ چلیے امام تو بھولے سے کھڑے ہو گئے، لیکن مقتدی جو پیچھے سبحان اللہ کہہ رہے تھے، ان کو تو یاد تھا، وہ تو سمجھ رہے تھے کہ ہمارے امام صاحب نے تشہد اول چھوڑ دیا ہے، تب کیا کریں گے؟ اہل علم کے راجح قول کے مطابق امام کی متابعت میں ان کو کھڑے ہونا ہے، اگرچہ تشہد ان کی چھوٹ رہی ہو تب بھی۔ اب کوئی کہے کہ نہیں ہم کھڑے نہیں ہوں گے، ہم تشہد کر ہی کے جا کے امام سے ملیں گے، تو پھر اس کی نماز نہیں ہوگی، یہ جان لیں، کیونکہ امام کی متابعت کو اس نے ترک کیا، اس نے چھوڑا۔ اور اس کے بعد کیا کرے؟ اہل علم کے راجح قول کے مطابق سلام پھیرنے سے قبل وہ کیا کرے؟ سجدہ سہو کرے، سلام پھیرنے سے قبل سجدہ سہو کرے۔ اچھا، آگے مصنف کہہ رہے ہیں وَكُرِهَ إِنِ اسْتَتَمَّ قَائِمًا، مکروہ ہے کہ اگر امام کھڑے ہو چکے ہوں یا کوئی منفرد ہے وہ بھی کھڑے ہو چکے ہیں تشہد چھوڑ کے تشہد اول، تو اب پلٹنا ان کے لیے مکروہ ہے، پلٹنا مکروہ ہے۔ ہم آپ کو قاعدہ بتا چکے ہیں کہ ایک آدمی جو رکن میں داخل ہو چکا ہے، قیام کرنا یہ رکن ہے اور تشہد اول یہ واجب ہے، تو رکن کا درجہ واجب سے بڑا ہے، تو اب ایک آدمی رکن کو چھوڑ کر کے واجب کی طرف نہیں پلٹے گا کسی بھی صورت میں۔ تو آپ ہو سکتا ہے یہ کہیں کہ ابھی تو آپ کہیں کہ اگر ایک رکعت ایکسٹرا پڑھ رہا تھا اور اسے یاد آ گیا تو فوراً پلٹ جائے، تو یہاں رکن کا آپ نے اعتبار کیوں نہیں کیا؟ تو کہا دیکھیے آخری تشہد جو ہے وہ رکن ہے، اور قیام ہونا بھی رکن ہے، قیام کرنا بھی رکن ہے، تو رکن اور رکن یہ دونوں یہ ہو گیا، اور جب ہم کو پتا چل گیا کہ یہ ایکسٹرا ہے تو ہم پہلے رکن کی طرف واپس آ جائیں گے تاکہ نماز میں زیادتی نہ ہو جان بوجھ کر کے۔ اس سب باتوں کو ذرا غور سے سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ اور اس سلسلے میں دلیل کیا ہے کہ فوراً پلٹ جائے؟ حضرت عبداللہ ابن بحینہ رضی اللہ عنہ کی روایت آپ کے سامنے گزر چکی ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، 2 رکعت کے بعد تشہد میں بیٹھنا تھا، آپ نہیں بیٹھے، کھڑے ہو گئے۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے، آپ آخری تشہد میں تھے اور لوگ سلام پھیرنے کا انتظار کر رہے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سجدے کیے اور اس کے بعد سلام پھیر دیا۔ اسی طریقے سے مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے ترمذی کے اندر۔ مغیرہ ابن شعبہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشہد اول بھول گئے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نماز میں کہنا شروع کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہاتھ سے اشارہ کیا، کھڑے ہو جاؤ، یعنی ہم کھڑے ہو گئے ہیں تو اب ہمارا اعتبار کرو، کھڑے ہو جاؤ، اب تم بیٹھے مت رہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا تھا کہ آپ تشہد بھول گئے، سبحان اللہ صحابہ کہہ رہے تھے اور پیچھے بیٹھے ہوئے تھے نبی کے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اشارہ کیا، کھڑے ہو۔ فاشار بیدی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا اور ان کو کہا قومو، یعنی زبان سے نہیں کہا، ہاتھ سے اشارے سے کہا قومو۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ چکے تو آخری تشہد میں پہنچے اور لوگ اس انتظار میں تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عادت کے مطابق اب سلام پھیریں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہی اللہ اکبر، اور پھر آپ نے سجدہ کیا، کہتے ہیں ثم کبر، پھر سجدے سے سر اٹھایا اللہ اکبر کہہ کے، پھر بیٹھ گئے، ثم کبر، پھر تکبیر کہہ کے سجدے میں گئے، پھر اللہ اکبر کہہ کے سجدے سے اٹھے، ثم سلم، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر دیا۔ یہ حدیث اس بات کے اوپر دلیل ہے کہ اگر امام صاحب کھڑے ہو جائیں پورے طور پر، تو اب مقتدی جتنا بھی آواز دے سبحان اللہ کہتے رہیں، امام پلٹ کر کے نہیں آئیں گے،
मुख्तदियों को चाहिए कि इमाम की इक्तदा में वो सब खड़े हो जाए। और कहीं कहीं लोगों को ये मसला मालूम नहीं होता है, तो बाज लोग इमाम का कुर्ता पकड़ के पीछे से खींचते हैं कि आप भूल गए बैठिए। ऐसा नहीं करना चाहिए, इमाम नहीं बैठेंगे। अच्छा, अब सवाल ये है कि अगर जानबूझ करके इमाम पलट गए तो, जानबूझ करके पलट गए तो क्या होगा? अभी बात हम आपके सामने लेकर के आएंगे इंशाअल्लाह। तो दलील देखिए इस सिलसिले में कि अगर इमाम सीधे खड़े हो जाएं और मुक्तदी सुभान अल्लाह कहते रहें तो वो नहीं पलटेंगे। एक और वाज़ेह रिवायत देखिए, इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने और इब्न माजा ने एक रिवायत नकल की है जिसे अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने सही करार दिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इदा सहा अहदुकुम अन तशहुदुल अव्वल, तुम में का कोई आदमी अगर तशहुद अव्वल भूल जाए, फदकरा क़ब्ल अन यस्ततिम क़ाइमन फलयजलिस, और अगर पूरी तौर पर खड़ा होने से पहले पहले उसे इल्म हो गया, उसे पता चल गया, तो उसे चाहिए कि पलट आए, बैठ जाए। तुम में का कोई आदमी अगर नमाज में तशहुद अव्वल भूल गया और पूरी तौर पर अभी खड़ा नहीं हुआ है और उसे याद आ गया कि हम तशहुद भूल गए हैं, बैठ जाए फौरन। तीसरी रकत के लिए खड़े हो रहे थे ना, याद आ गया दरमियान में ही, तो बैठ जाए। कहा वह इन इस्ततम क़ाइमन फलयजलिस, ये अम्र है और अम्र वजूब के ऊपर है। इसी तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वह इदस्ततम क़ाइमन, लेकिन अगर मुकम्मल तौर पे वो खड़ा हो गया है, फला यजलिस, तो अब वापस नहीं पलटेगा। ये नहीं है, और नहीं तहरीम को लाजिम करती है, यानी पलट कर आना क्या है? पलट कर आना हराम है, फिर वापस नहीं पलट कर आएंगे। खड़े हो गए अगर तीसरी रकत के लिए तशहुद अव्वल भूल के, तो अब वापस पलट कर नहीं आना है। उम्मीद के ये मसला आप जान गए होंगे। मुसन्निफ उसके बाद कहते हैं वह तल्जिमुल मअमूम मुताबिअतुहु, मुक्तदी के ऊपर इमाम की मुताबिअत करना ये वाजिब है, लाजिम है कि वो भी खड़े हो जाए, पीछे बैठा न रहे। यानी अगर इमाम तशहुद अव्वल भूल जाए और खड़े हो जाए तो मुक्तदी को चाहिए कि वो भी इमाम की मुताबिअत में खड़े हो जाए। दलील उसकी क्या है? यही हदीस है जो हमने आपके सामने बयान किया है। अब एक सवाल है कि इमाम साहब अगर तशहुद अव्वल भूल गए, मुक्तदियों ने पीछे से इतना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कहा कि इमाम साहब वापस पलट गए, बैठ गए, ऐसी सूरत में उनकी नमाज का क्या हुक्म होगा? सूरत मसला समझ गए? इमाम साहब 4 रकत की नमाज पढ़ रहे थे या 3 रकत की पढ़ रहे थे, 2 रकत मुकम्मल करके तशहुद में बैठना भूल गए, खड़े हो गए, और मुक्तदियों ने सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कह के इतना परेशान किया इमाम साहब को, इमाम साहब बैठ गए, वापस पलट गए। अब नमाज का हुक्म क्या होगा? नमाज का क्या हुक्म होगा? जुमहूर अहले इल्म कहते हैं कि अगर जानबूझ करके इमाम साहब पलटे हैं तो नमाज बातिल हो जाएगी। नमाज क्या हो जाएगी? बातिल। सब की नमाज बातिल हो जाएगी। क्यों? इसलिए कि उन्होंने जानबूझ करके नमाज में ज्यादा किया, जानबूझ करके नमाज में ज्यादती की। और नमाज में अगर कोई आदमी जानबूझ करके ज्यादती करे तो उसकी नमाज बातिल हो जाती है। अब यहां इमाम से गलती हुई, इमाम साहब खड़े हो गए थे, अब किरत भी उन्होंने शुरू कर दिया था, तो जुमहूर कहते हैं कि ऐसी सूरत में अगर वो तशहुद के लिए वापस पलटे तो उनका ये पलटना, उनका ये लौटना, उनका ये अमल जो वापस पलटने का हुआ, ये जो है ना एक्स्ट्रा हुआ। और जानबूझ करके नमाज में कोई एक्स्ट्रा करे तो उसकी नमाज बातिल हो जाती है। ये पहला कौल है और यही इस मसले में राजे है। लेकिन कभी ऐसा हो सकता है कि इमाम साहब को मसले का इल्म नहीं हो, ऐसी सूरत में मुक्तदियों ने सुभान अल्लाह कहना शुरू किया
اور امام صاحب پلٹ گئے، ان کو حکم معلوم نہیں تھا، تو ایسی صورت میں ان کی نماز کیا ہو جائے گی؟ درست ہو جائے گی، ان کی نماز درست ہو جائے گی۔ لیکن امام کو چاہیے کہ وہ ان مسائل کو سیکھے اور ان کو جانے، تاکہ لوگوں کی نماز کو خراب ہونے سے وہ بچا سکے اور خود اپنی نماز کو خراب ہونے سے وہ بچا سکے۔ سمجھ گئے بات کو؟ جی۔ اب یہاں ایک اور مسئلہ ہے، اگر امام صاحب کو پلٹا دیا لوگوں نے اور کچھ لوگ ایسے تھے جو کھڑے ہو گئے تھے امام کی مطابقت میں، اب ان کو کیا کرنا ہے؟ یہ واپس پلٹیں گے کہ کھڑے رہیں گے؟ سمجھ گئے مسئلہ؟ صورت مسئلہ کو سمجھیے۔ تشہد امام نے چھوڑ دیا، تشہد اول، کھڑے ہو گئے، مقتدیوں نے سبحان اللہ کہنا شروع کیا۔ کچھ مقتدی ایسے تھے جو امام کے ساتھ کھڑے ہو گئے، کچھ لوگ ایسے تھے جو بیٹھے ہی ہوئے تھے، اور وہ لوگ سبحان اللہ کہہ رہے تھے، امام کو بیٹھا دیا۔ اب جو پیچھے باقی لوگ جو کھڑے ہیں ان کی کیا حالت بنے گی؟ وہ کیا کریں گے؟ تو ایسی صورت میں یعنی مسئلہ یہ ہوگا کہ اگر امام صاحب پلٹ گئے تو وہ مقتدی جو امام کے ساتھ مقتدی کھڑے ہو گئے تھے وہ کیا کریں گے؟ تو اہل علم کہتے ہیں کہ اگر وہ نہیں معلوم ہے ان کو مسئلہ نہیں معلوم ہے، کن کو؟ ان مقتدیوں کو، اور وہ امام کے ساتھ وہ بھی پلٹ گئے، تو ان کی نماز صحیح ہو جائے گی، کیونکہ انہوں نے امام کی مطابقت کی۔ اب کہیں گے کیا؟ کیسے مطابقت کی؟ بھائی امام صاحب غلطی کر رہے ہیں نماز میں، تو ظاہر ہے ہم بھی ان کے ساتھ غلطی کر رہے ہیں، اب اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ امام کی مطابقت میں ہم ہیں اور ہمیں مسئلہ معلوم نہیں ہے، چلیے۔ لیکن بعض اہل علم نے کہا کہ اگر اس کو مسئلہ معلوم ہے تو ایسی صورت میں امام کی مفارقت اختیار کرے، الگ ہو جائے امام سے اور کھڑے رہے، اپنی نماز کو مکمل کرے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہی مسلک ہے کہ اگر امام تشہد اول کے لیے پلٹ گئے کھڑے ہونے کے بعد، تو وہ مقتدی جو کھڑے ہو گئے تھے ان کو پلٹنا نہیں ہے، وہ اپنی نماز میں قائم رہیں گے اور امام سے مفارقت کریں گے، جدائی اختیار کریں گے اور اپنی نماز اکیلے مکمل کر لیں گے، اکیلے مکمل کریں گے۔ یہ امام شافعی کا قول ہے۔ لیکن جمہور اہل علم کہتے ہیں کہ نہ ایسا نہ کریں۔ کتنا برا لگے گا؟ آدھا آدمی اپنا الگ نماز پڑھ رہا، آدھے لوگ امام کے پیچھے بیٹھ گئے، آدھے لوگ امام کے ساتھ ہو گئے، یہ کیا ہو گیا؟ تو جمہور کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہ کرے۔ امام ہو سکتا ہے ان سے غلطی ہو گئی ہو، یا امام صاحب کو مسئلہ معلوم نہ ہو اور مقتدی کو معلوم بھی ہے، تب بھی امام صاحب پلٹ جائے۔ امام صاحب پلٹے ہیں تو مقتدی بھی ان کے ساتھ ساتھ میں پلٹ جائے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتدیوں کو امام کی مطابقت کا حکم دیا ہے، اور اس عموم حکم میں وہ امام کی مطابقت کرنا بھی ہے جو نماز میں غلطی کر رہے ہیں۔ ابھی جیسے تشہد چھوڑ کے کھڑے ہوئے تھے تو آپ ہو گئے تھے نا کھڑا، معلوم تھا کہ تشہد چھوٹ گیا ہے تو کھڑا ہوئے نہیں ہوئے، آپ بھی امام کے ساتھ آ گئے قیام کی حالت میں۔ تو اب ویسے ہی اگر وہ پلٹ جا رہے ہیں، ان کو مسئلہ معلوم، اگر مسئلہ معلوم ہے اور زبردستی کا پلٹایا تو نماز گئی سب کی، امام کی بھی مقتدی کی بھی۔ لیکن چلیے سلام پھیرنے کے بعد امام صاحب آپ کیوں پلٹے؟ کیا ہو گیا پلٹ گئے؟ تو پلٹنے سے کچھ تو ہوا نہیں، تشہد ہماری چھوٹی ہوئی تھی، اس کو مکمل کرنے کے لیے پلٹے۔ کہ آپ کو مسئلہ نہیں معلوم ہے؟ کہا نہیں، ہم نے نہیں پڑھا، نہیں معلوم ہے مسئلہ۔ تو ان کو بتا دیجئے، نماز سب کی صحیح ہو جائے گی۔ لیکن اگر وہ کہیں کہ تم لوگ اتنا سبحان اللہ کہے کہ ہم کو مسئلہ معلوم ہوتے ہوئے بھی ہم پلٹ گئے، کہا پھر سے پڑھیے نماز امام صاحب، ہوئی نہیں نماز ہم لوگوں کی، جان بوجھ کر کے آپ نے نماز میں ایکسٹرا عمل کر دیا جس سے ہم سب کی نماز باطل ہو گئی۔ لیکن مقتدی امام کی مطابقت کریں گے، وہ امام سے جدائی اختیار نہیں کریں گے۔ اس کے بعد مصنف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ومن شک فی رکن او عدد رکعات وهو في الصلاة بني على اليقين وهو الأقل ويسجد للسهو وبعد فراغها لا أثر للشك۔ اگر کوئی آدمی نماز کے کسی رکن میں شک کر لے یا نماز کی رکعتوں کی تعداد میں شک کر لے اور وہ نماز میں ہے
تو یقین کے اوپر بنا کرے گا، اور یقین کتنا ہے؟ اقل ہے، یعنی کم ہے۔ وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ، سجدہ سہو کرے گا، اور اگر نماز سے فارغ ہو چکا ہے اور اب اس کو نماز کے کسی رکن کے اوپر شک ہے تو ایسی صورت میں اس شک کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ یہاں سے اب مصنف رحمت اللہ علیہ سجدہ سہو کا تیسرا سبب شک کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں، شک کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس عبارت کی وضاحت اور اس کی تشریح ہم کل کے درس میں آپ کے سامنے کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق دے، ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو شرف قبولیت سے نوازے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیئۃ فاستغفروہ انہ کان للأوابین غفورا۔